کھیل کے میدان میں کرکٹ کے علاوہ اگر پاکستان کی بات کریں تو سب سے زیادہ پذیرائی اگر کسی شخص کو پاکستان میں ایک سال میں ملی ہے تو وہ پاکستان فٹ بال ٹیم کے کپتان اوٹیز خان ہیں۔ آج وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہ پہلی بار ہے وہ کسی اردو میڈیم کو پہلی بار انٹرویو دے رہے ہیں۔ اس وقت وہ یو کے میں موجود ہیں اور ہم ان سے سوال پوچھیں گے کہ پاکستان کے ساتھ کھیلنا ان کا کیسا ایکسپیرینس رہا، اور ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ کیا پاکستان فٹ بال ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کرنے والا ہے یا نہیں۔ بات کرتے ہیں اوٹیز خان سے۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ السلام علیکم۔ اوٹیز، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو نام ہے اوٹیز خان، یہ ایک بہت منفرد نام ہے، اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ Otis is a quite unique name. I don't really know too many Otises. My mum named me this after a famous singer called Otis Redding. One of her favourite songs is Dock on the Bay. So this is why I was named Otis. آپ کی پیدائش تو یو کے کی ہے مگر آپ کے خاندان کا تعلق پاکستان سے ہے۔ ذرا اس بارے میں بتائیں، آپ کے جو پاکستان میں روٹس ہیں ان کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل بتائیے گا۔ My roots in Pakistan stem from Faisalabad. This is where my family are from. My granddad is from. And it's a bit of a coincidence really because I'm from Manchester in the UK, and apparently in Pakistan, Faisalabad is the Manchester of Pakistan. So yeah, this is where I come from, and this is where my roots are. پاکستان کے لیے کھیلنا اور obviously ٹیم کی کپتانی کرنا کیسا تجربہ رہا؟ I played my first game against Saudi Arabia for Pakistan in the World Cup qualifiers. It was an amazing feeling. Being captain for the game of a country of 240 million people was an incredible moment for me. You know, it was a great moment for my family. It was a proud moment that I got to captain the side. Unfortunately, the game didn't go how we wanted it to, but the occasion and the experience was truly magnificent. And I can't thank the Saudi government and the FA for how much they treated us. It was an amazing time. اچھا، کمبوڈیا کے خلاف جو میچ تھا وہ پاکستان کے لیے ایک ڈو اور ڈائی گیم تھا، اور لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے۔ جب میں گراؤنڈ میں موجود تھا تو میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ وہ آپ کا نام لے رہے تھے، بہت سے لوگوں نے آپ کے نام کے پلے کارڈز بھی اٹھائے ہوئے تھے اور ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آپ ٹیم کا حصہ ہوں گے، مگر آخری وقت تک آپ کو پرمیشن نہ مل سکی میچ کھیلنے کے لیے، مگر ہماری معلومات کے مطابق آپ وہیں پر موجود تھے۔ تو کیا آپ کے لیے یہ کوئی دھچکے کی بات تھی یا آپ کو افسوس ہوا اس کے اوپر کہ آپ اپنی ٹیم کو ایک ڈو اور ڈائی میچ میں آپ ریپرزینٹ نہیں کر پائیں گے؟ Before the Cambodia game, I got told that I couldn't play. I was really upset. You know, I was really looking forward to the game and giving my all for Pakistan. But I was there, you know, I was in the stand supporting. They did a magnificent job away to Cambodia. I was in the change room before the game, talking to people, helping whichever way I can. But obviously at that time I was really hurting because, you know, like I said, I've travelled all that way. I bleed green and I wanted to try and help the team as best as I can. But, you know, it worked out for the better and I managed to play in Pakistan. اچھا، آپ مانچسٹر یونائٹڈ کے اکیڈمی کے گریجویٹ بھی ہیں، پھر آپ نے شیفیلڈ یونائٹڈ کے لیے بھی کھیل چکے ہیں، اس کے بعد آپ آج کل گرمسبی ٹاؤن کے لیے کھیلتے ہیں، مگر ہمیں یہ بتائیے گا آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ نے یو کے میں ہوتے ہوئے کلب فٹ بال کھیلتے ہوئے پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا ہے، یہ فیصلہ آپ نے کیسے اور کب کیا؟ The chance came up to play for Pakistan when I was actually 18 years old. Somebody came to watch me at the Sheffield United game, spoke to me afterwards about the possibility of representing Pakistan. So I looked into it, I tried to get my documents, but unfortunately I didn't do this in time. Then not too long after that they had a FIFA ban. So yeah, I think now it's almost perfect timing that I've gone to Pakistan. You know, I've got 300 professional games in England under my belt. I've got a lot of experience and knowledge about the game that I can help the local players and pass on, which I am doing in every game that I play. So yeah, I think almost now is the right time. You know, we had the World Cup qualifiers, we've got the difficult games on the horizon, and I'm an experienced player now and I can help the team. So now I obviously think it's the best time to do so. جب اسلام آباد میں کمبوڈیا کو پاکستان نے ہرایا تو ضروری سی بات ہے کہ فینس کی ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ کافی زیادہ ہو گئیں، اور جو ٹیم کے کوچ ہیں ان سے کافی پریس کانفرنسز میں یہ سوال بھی پوچھا گیا کہ کیا پاکستانی ٹیم 2026 کے ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کر پائے گی کہ نہیں، جو کہ میری نظر میں ایک انریلسٹک ایکسپیکٹیشن ہے بیکاز ٹیم ابھی کافی نئی ہے۔ مگر آپ کی اپنی اسیسمنٹ میں اگر نظام فٹ بال کا ٹھیک ہو جائے، کلب فٹ بال پاکستان کے اندر رائج ہو جائے اور اب سے تمام چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں، تو ریئلسٹکلی پاکستان کب تک فٹ بال ورلڈ کپ کھیل سکتا ہے؟ Yeah, I think the World Cup, everybody wants to go to the World Cup. It's the biggest tournament in the world, and obviously being a country of 240 million people, we know we would have that support. But I think at this moment in time, we've got to trust the process. You know, we've had two
difficult games, Saudi Arabia and Tajikistan, and we've got another difficult game coming up against Jordan. It's good to dream. You know, I dream of playing in the World Cup one day for Pakistan. Something that, you know, will be amazing for everybody associated with Pakistan. But I think we've just got to focus on our games coming up and just focus more about getting everything in place. And then, inshallah, in the future, maybe the next tournament after, we'll have a good footballing nation with a good football league set up, and we'll be in a good position to go to the World Cup. With Pakistan, you know, it's always players coming together from obviously the local players, from people around the world. So it's just going to take time, you know, to build that chemistry and keep improving. Obviously, in the games, it hasn't really gone according to plan because of the level of opposition. You know, we're still in a learning phase and we're still at the start of our journey. We know it's going to be difficult and we're going to have hard games, but we just need all the fans and everybody to stick with us. Because we've got obviously the coach, Stephen Constantine. He's a great coach. He's fighting for us every day. We've got a great coach there who'll help us improve. So all that I think we need is just a bit more time to trust the process and believe in what we're doing. So it's not about people getting, you know, jumping ahead and thinking we should be beating this team, we should be beating this team. Right now we should be focusing on training, building the chemistry with each other. And this is obviously going to be a project for the next, obviously, 5-10 years. I know people want results now. It's natural. But yeah, just stick with us. We'll try our best and inshallah we'll get some results soon. Thank you so much, Otis.